بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق الله العظيم۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 51 سے 60 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئیں۔ ان سے پہلی آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم، موسیٰ علیہ السلام اور تورات دونوں کا ذکر کیا گیا، اس لحاظ سے کہ نبی کریم علیہ السلام کے مخالفین، جن کا مقصد آپ کی تعلیمات کو ماننا نہیں تھا اور آپ کو بھی بحیثیت رسول ماننا نہیں تھا، کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے کرتے تھے انکار کے لیے۔ تو ان ہیلے اور بہانوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جناب آپ تو موسیٰ جیسے معجزے ہی نہیں لائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا کا معجزہ دکھایا، آپ نے وہ معجزہ نہیں دکھایا۔ جیسے ان کے پاس لاٹھی کا معجزہ تھا، آپ کے پاس وہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بیک وقت پوری کتاب لکھی لکھائی ملی، آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیسے تسلیم کریں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر اس کا جواب دیا کہ کیا تم موسیٰ کو نبی مانتے ہو؟ تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہو؟ یعنی یہ بھی تو تمہاری سنی سنائی باتیں تھیں، اور جب تم نے تحقیق کی کہ اہل کتاب اور اسلام کے بہت سی باتیں ملتی جلتی ہیں اور تمہارے بالکل خلاف ہیں، تو تم نے تو دونوں کے لیے کہا کہ یہ دونوں جادوگر تھے۔ تو اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے معجزے نہیں لے، آپ کے معجزات تو ان سے بھی زیادہ طاقتور اور دیر پار قیامت تک کے معجزات ہیں، یہ نہ ماننے والی باتیں ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی مرضی اور خواہش کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور جو چیز ان کی مرضی کے خلاف ہو اس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے خدا اپنی مرضی کو بنا رکھا ہے، اور جو شخص اللہ کی بات نہ مانے، مرضی کے پیچھے چلے، تو اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ ہو سکتا ہے۔ آج بھی دنیا جو گمراہی کا شکار ہے وہ یہی ہے کہ اسی بات کو مانتے ہیں جو ان کی خواہشات سے ملتی جلتی ہوں، اور اگر ان کی خواہشات سے ملتی جلتی نہ ہو
تو اس کو نہ ماننے کے بڑے ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی بات کو ملا دیا ہے، جوڑ دیا ہے، تسلسل رکھا ہے، یعنی پہلے زمانے سے جو باتیں چلی آئی ہیں آخر تک قرآن حکیم تک سب کو ہم نے آپس میں جوڑ رکھا ہے، اور ہم نے کوئی بیچ میں خلا اور بیچ میں ایسے نہیں چھوڑا کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ تو وصلنا لهم القول، یعنی ہم نے وحی کی بات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ مسلسل انبیاء کرام آئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، اسی طریقے سے ہم نے کئی کتابیں تسلسل سے ذکر کیے ہیں، تو اپنی وحی کا نظام مسلسل ہم نے جوڑ رکھا ہے۔ ایک معنی تو وصلنا کا یہی ہے، اور ایک معنی ہے وصلنا کا خود قرآنی آیات کو جوڑنا، کہ اگرچہ قرآن حکیم ایک وقت ساری کتاب لکھی لکھائی نہیں آئی، لیکن ہم نے اس کی آیات کو اور صورتوں کو جوڑ رکھا ہے۔ آئیں تو آگے پیچھے ہیں صورتیں، یعنی جو اس کے نزول کی ترتیب ہے وہ اور تھی، اور جو اس کی لوح محفوظ میں ترتیب ہے وہ اور ہے۔ تو لوح محفوظ کی ترتیب میں تو نازل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ صورتیں آگے پیچھے، آیتیں آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں، لیکن ہم نے ان کو باقاعدہ جوڑا ہے۔ تو جو صورت جو آیت آتی تھی تو نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے فرماتے تھے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد میں رکھنا ہے ترتیب کی وجہ سے، اور فلاں فلاں جو آیتیں نازل ہوئیں یہ فلاں فلاں صورت کی فلاں فلاں آیت نمبر کے بعد ان کا نمبر ہے۔ تو ترتیب آپ ساتھ میں بتاتے تھے کہ یہ ترتیب ہے لوح محفوظ والی۔ آج ہمارے پاس جو قرآن ہے اسی ترتیب سے جو لوح محفوظ میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وصلنا کا ایک معنی یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ قرآن مجید جو تھوڑی تھوڑی آیتیں یا کچھ صورتیں نازل ہوئی ہیں تو یہ کوئی مکس چیز ہے، نہیں، ہم نے وصلنا لهم القول، اس قول کو آگے پیچھے نازل تو ضرور کیا ہے لیکن ہم ساتھ میں جوڑتے بھی تو رہے نا، اصل کتاب تو یہ جڑی ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے جوڑ دیا ہے اپنی بات کو ایک بات دوسری بات کے ساتھ تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن کوئی بے ربط اور بے ترتیب کتاب نہیں، بلکہ یہ بھی باقاعدہ مرتب، مربوط اور ترتیب وار کتاب ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو قرآن مجید کو مانے، ان کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی اس قرآن حکیم سے پہلے، تورات، انجیل، یہی دو کتابیں تھیں نا، باقی کتابیں تو یعنی وہ صحیفے تھے اور ان کے ماننے والے بھی نہ ہونے کے برابر تھے، یہی دو امتیں تھیں۔ زبور بھی کتاب ہے لیکن یہ کہ وہ اس کے ماننے والے پھر، کیونکہ وہ قانون اور عبادات کی نہیں، وہ تو مناجات اور دعاؤں کی کتاب تھی، تو اصل قانون کی کتابیں جس میں پورے زندگی کے ضابطے ہیں وہ تورات یا پھر اس کے بعد انجیل ہے۔ تو وہ لوگ جن کو ہم نے اس قرآن حکیم سے پہلے کتاب دی، ہم بہ یؤمنون، وہ بھی تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کوئی سارے اہل کتاب تو قرآن کا انکار نہیں کرتے، کچھ سعادت مند اور نیک بخت اہل کتاب ایسے ہیں ہم بہ یؤمنون کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جنہوں نے اپنے زمانے میں اپنی کتابوں کے ساتھ بے رخی نہیں کی، صحیح ان کتابوں کو پڑھا، سمجھا، عمل کیا، تو انہوں نے جلدی سے قرآن کو آتے ہی مان لیا کہ یہ وہی ہے۔ لیکن جنہوں نے اپنی کتابیں میں شروع سے گڑبڑ شروع کیا،
تو انہوں نے پھر اس کو بھی نہیں مانا، کیونکہ وہ آیتیں انہوں نے نکال دی جو قرآن حکیم کے بارے میں تھی، نکال ہی دی۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، ان کی حالت یہ ہے، یعنی مومن اہل کتاب جو ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن جب ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، قالوا آمنا بہ، تو بلا جھجک بغیر دیر کیے ہوئے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ اوہو، یہ تو ہماری کتابوں کی طرح ہی ہے، ان کا سرچشمہ ایک ہی ہے، ایک ہی مرکز سے آئی ہوئی ہیں، ان کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ آمنا بہ، ہم تو اس پہ ایمان لائے۔ انہ الحق من ربنا، یہ تو بالکل سچی کتاب ہے اور ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ اور انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس کے آنے سے پہلے ہی مسلمان تھے، مطلب اس کو تو ہم نے اس کے آنے سے پہلے ہی مانا ہوا تھا کہ ایسی کتاب ایک آنی ہے۔ جیسے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے کہ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب تک قرآن مجید نہیں آیا تھا تو یہ اہل کتاب اس کی برکت سے دشمنوں کے خلاف دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اس آخری کتاب جو آنے والی ہے اس کی برکت سے ہمیں دشمن پہ فتح دے، اور دشمن کو ڈراتے بھی تھے کہ دیکھو میاں ایک ہماری زبردست کتاب آنے والی ہے، آخری کتاب، ایک آخری رسول بھی آنے والا ہے، تو دیکھو تم باز آ جاؤ، نہیں تو وہ جوں ہی آئے گا اور ہم اس کی قیادت میں تمہارا صفایا کر دیں گے۔ تو لوگوں کو ڈراتے بھی تھے، کتاب کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے، اس کی برکت سے دعائیں بھی مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جب آ گیا اور انہوں نے پہچان بھی لے کہ وہی ہے، تو ایک دم انکار کر دیا، اور نہیں جی یہ تو وہ نہیں ہے، نہیں یہ وہ تو نہیں ہے جی، اللہ نے ان پہ پھٹکار پڑے ان کافروں پر۔ کل تک تم آمد کی باتیں کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، فتح کی دعائیں مانگتے تھے برکت سے، آیا اور پہچان بھی لیا، یہ نہیں کہ پہچانا نہیں، اور ایک دم انکار کر دیا۔ بالکل بالکل بالکل۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پیچھے گزر چکا نا سورہ شعراء میں، کہ قرآن حکیم کا تذکرہ پہلی کتابوں میں، اس کے مضامین بھی ملتے جلتے ہیں، اور اس کا تذکرہ بھی ہے کہ ایسی کتاب آنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا، صحابہ کے نام اور ان کی بھی پورا حلیہ اور سب چیزیں، لیکن یہ کہ وہ سب چیزیں انہوں نے اب ختم کر دی۔ اب آپ تورات میں پڑھیں تو کچھ ہیں، لیکن وہ اتنی وضاحت اب نہیں ہے۔ تو یہ جو سعادت مند لوگ ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام یہودیوں میں، یعنی مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں 10 علماء یہود تھے، 10، جن کا ہولڈ تھا پوری کمیونٹی پر یہودیوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ 10 مولوی ان کے مسلمان ہو جاتے تو پوری یہودیت کمیونٹی مسلمان ہو جاتی، اتنا ان کا اثر تھا پوری۔ لیکن بدقسمتی سے ایک ہی مسلمان ہوا، عبداللہ بن سلام، 9 نہیں ہوئے۔ تو عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے، ان کے ساتھ کچھ لوگ، ایک ان کا بھتیجا بھی تھا، 2 بھتیجے تھے، ان میں سے ایک تو نہیں ہوا لیکن ایک ہو گیا۔ اس طرح چند ایک، تو بڑی کم تعداد ان میں سے ایسے تمیم داری رحمہ اللہ، یعنی وہ بھی ہوئے، وہ عیسائی تھے، وہ بھی پڑھے لکھے تھے۔ کعب الاحبار یہودی تھے، عالم، وہ حضور کے زمانے میں تو نہیں لیکن حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ چند گنے چنے لوگ تھے ان میں سے جو ایمان لائے، اکثریت نہیں۔ اور غیر عرب میں نجاشی بادشاہ جو افریقہ میں تھا، نجاشی، وہ بادشاہ حضرت عثمان غنی، حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کی دعوت سے وہ مسلمان ہوا حبشہ میں۔ وہ حضور تک پہنچ نہیں سکا لیکن بہرحال وہ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر
حبشہ ہی میں ان کی تبلیغ سے پھر بادشاہ کے بھی مسلمان ہونے سے 20 آدمی اور عیسائی مسلمان ہوئے، اس کے بعد پھر اور بھی ہوئے، تو وہ لوگ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ایک وفد مدینہ آیا بھی کہ ہم براہ راست جا کر حضور سے بیعت کریں، یعنی مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن براہ راست جا کر، تو وہ آئے ملے، اور جب ان کے سامنے سورہ یاسین تلاوت کی گئی تو 7ویں سپارے کی پہلی آیت ان کے بارے میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب حضور علیہ السلام نے سورہ یاسین تلاوت کی، اور یعنی جب انہوں نے سنا وہ جو ان کی طرف اللہ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی قرآن حکیم جب سنا، تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ وہ آنسوؤں سے ڈبا گئی، رونے لگ گئے، کیوں؟ مما عرفوا من الحق، جو انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ اوہو یہ تو انجیل کی طرح کتاب ہے، اس کو بھیجنے والا تو وہی ہے، انجیل کو بھیجنے والا ہے۔ تو فوراً وہ ہر مسلمان تو پہلے سے تھے لیکن تجدید کی اور بڑے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ پھر دوسرا وفد ان سے بھی زیادہ لوگوں کا حبشہ سے آیا حضور سے ملنے کے لیے، اس میں نجاشی کا بیٹا بھی تھا، لیکن وہ رستے میں دریا کی طغیانی میں جہاز جو ہے ان کا ڈوب گیا اور وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں جو اس زمانے میں یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ انہی کی تعریف فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر دنیا میں اور بھی ہو رہے ہیں، یہودی عیسائی ہر زمانے میں ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن دوسری قوموں کی نسبت سے ان کی تعداد کچھ کم ہے، اس لیے کہ ان میں ضد اور عناد زیادہ ہے، حسد زیادہ ہے۔ حسد تو خود اللہ نے فرمایا کہ حسد من عند انفسہم، یہ اپنے حسد کی وجہ سے نہیں مان رہے، سب کچھ ان کو پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، حسد ہے، نہیں مانتے کہ یہ کتاب اور یہ نبی ہماری قوم میں کیوں نہیں ہے، دوسری قوم سے کیوں آ گیا، ایک حسد، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ذاتی مفادات، ذاتی مفادات، کہ اگر ہم اس نبی کو نبی مان لیں گے تو ان کو اپنا مقتدا اور پیشوا اور لیڈر مان لیں گے، تو پھر ہمیں لیڈر کون کہے گا، ہمارے پیچھے کون چلے گا، اور یہ کہ ہمیں جو نذرانے مل رہے ہیں، جاگیریں مل رہی ہیں، ہدیے گفٹ مل رہے ہیں، وہ تو سب بند ہو جائیں گے۔ تو ان چیزوں نے دنیا کی لالچ، ذاتی اغراض اور دل کے حسد نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں پر نہیں مانتے، لیکن باوجود اس کے جو مانتے ہیں اللہ ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہے، اولئک یؤتون اجرا مرتین، یہ اہل کتاب جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، ان کو ان کے اعمال کا ثواب دگنا دیا جائے گا، ڈبل دیا جائے گا، بنسبت غیر اہل کتاب کے جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کو جس طریقے سے ثواب ملے گا اس قانون کے مطابق ان کا ثواب جو اہل کتاب سے ہو کر اسلام میں آئیں گے تو ثواب ڈبل ملے گا۔ یؤتون اجرہم مرتین، کیوں؟ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، ان کے پاس ایک ہدایت موجود تھی، یہ بھی اکڑ جاتے تو اکڑ جاتے، یہ ہمیں کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس تو کتاب ہے، ہمارا بھی تو ایک نبی ہے، لیکن نہیں، انہوں نے حق کی خاطر صبر کیا اور اس طرف آئے، دوسرے حق کی طرف آئے، تو اس وجہ سے ہم ان کو ان کا ثواب ڈبل دیں گے۔ ڈبل کا یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ ایک نیکی کی تو دو کا ثواب ملے گا، وہ تو عام قانون بھی اللہ کا نہیں ہے، عام قانون نیکی کے بارے میں تو ہے 10 گنا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی بھی مسلمان ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، یہ تو عام قانون ہے۔ تو ان کو ڈبل کا کیا معنی ہے؟
ان کو ڈبل کا معنی یہ ہے کہ جو عام قانون ہے اس سے ڈبل دیا جائے گا. ہاں کہ اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہو جائے گا اس کو ایک نیکی کا 20 گنا ثواب ملے گا. یہ مطلب ہے. کیونکہ 2 گنا ملے گا تو پھر تو بات کیا ہوں. کیونکہ 10 گنا تو ہر مسلمان کے لیے قانون، ہر مسلمان کے لیے. تو ان کے لیے ڈبل کا معنی ہے کہ ان کا 20 گنا سے اسٹارٹ ہوگا. جی ایک اپنی کتاب پر ایمان، اپنے نبی پر ایمان کا ثواب، اور ایک پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کتاب. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ 3 آدمی ہیں کہ جن کو ان کے اعمال کا ثواب ڈبل ملتا ہے. 3 آدمی. ایک وہ شخص جس کے پاس ایک باندی ہے، اب تو باندیوں کا زمانہ نہیں ہے لیکن جب تھیں، کہ اس کے پاس باندی ہے، یعنی اس کے پاس خریدی ہوئی یا سرکاری طور پر اس کو ملی ہوئی ہے باندی ہے اس کے پاس. تو باندی کی ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ تو مال کی حیثیت رکھتی ہے، خادمہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی ویلیو نہیں ہوتی. لیکن وہ شخص اس کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، اس کو پڑھاتا لکھاتا ہے، پڑھا لکھا کر ادب سکھا کر پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے، آزادی کی نعمت سے اس کو سرفراز کرتا ہے، اور پھر آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ شادی کرتا ہے، اس کو بیوی بناتا ہے. تو فرمایا اس شخص کو اس کے اعمال کا ڈبل ثواب ملے گا. کہ باندیوں کے ساتھ اس طرح کوئی نہیں کرتا، نہ تو اس کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ان سے تو صرف وہ خدمت ہی لیتے ہیں. آقا لوگ ان سے تو صرف خدمت ہی لیتے ہیں، پڑھاتا لکھاتا کون ہے. اور پھر یہ کہ باندی کو آزاد کر کے اس کو اپنے بیوی بنائے، اس کو تو لوگ یعنی اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں. او جی فلانے کی بیوی تو پہلے باندی تھی، اب اس نے بیوی بنا لی ہے. تو لوگوں کے ہاں اس بیچارے کی پھر وقت نہیں رہتی، لیکن یہ قربانی دیتا ہے، پہلے اس کو پڑھاتا لکھاتا ہے، تربیت کرتا ہے، پھر اس کو بعد اس کو آزادی کی نعمت سے، جی آزادی کی نعمت سے پھر اس کو واپس بیوی کی حیثیت دیتا ہے. تو ایک بڑی قربانی ہے. تو فرمایا اس شخص کو اس کے اعمال کا ڈبل ثواب ملے گا. ایک دوسرا وہ غلام، اب غلامی کا زمانہ بھی نہیں ہے، وہ غلام جو اپنے آقا کی بھی بھرپور خدمت کرتا ہے، پوری ڈیوٹی انجام دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کی بھی پوری عبادت کرتا ہے. اس لیے کہ غلاموں کو کم چانس ملتا ہے، ان کا کام تو صرف اپنے آقا کی خدمت ہی ہوتی ہے. لیکن کوئی ایسا غلام ہے کہ اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ آقا بھی ناراض نہیں ہے، اس کا کام بھی پورا پورا ہو رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ کا کام عبادت بھی وقت پہ پوری پوری کرتا ہے. تو یہ بھی بہت احتیاط اور بڑی قربانی کی بات ہے. تو فرمایا اس غلام کو بھی اس کے اعمال کا ڈبل نیکی کا ثواب ملے گا. ایک آقا کی پوری خدمت کا ثواب اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پورا. تو اس کو بھی اس کی نیکی کا ثواب 2 گنا ملے گا. اب آقا تو نہیں ہے، لیکن ملازم لوگوں کے لیے بھی امید ہے کہ یہ قانون ہوگا کہ جو کسی کا ملازم ہے اور وہ ملازمت میں بھی پوری دیانتداری سے کام کرتا ہے اور ساتھ میں نماز کے لیے بھی وقت نکالتا ہے، لیکن اس طرح کے مالک کے کام میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کی ڈیوٹی بھی پوری کرتا ہے اور پھر ساتھ میں نماز بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، تو امید ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے. اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ اہل کتاب، جس کے یہاں ذکر ہے کہ جو اہل کتاب مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی ان کے اعمال کا ڈبل. تو 3 لوگوں کا حضور نے ذکر فرمایا. ایک جس کے پاس باندی ہے، ایک جو کسی کا غلام ہے، اور ایک جو اہل کتاب تھا اور پھر مسلمان ہو گئے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کا ثواب 2 گنا دیا جائے گا، یعنی عام قانون سے 2 گنا، عام قانون سے 2 گنا. بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا. دوسری صفت ان لوگوں کی یہ ہے، ان اہل کتاب کی دوسری صفت یہ ہے
وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ کہ یہی اہل کتاب جو مسلمان ہوئے یہ اخلاقی ان کی اخلاقی بلندی یہ ہے کہ یہ بھلائی کے ساتھ برائی روکتے ہیں، برائی کو بھلائی کے ساتھ روکتے ہیں، سمجھے؟ یعنی برائی کا دفاع بھلائی سے کرتے ہیں، برائی کا دفاع برائی سے نہیں کرتے، حالانکہ قانوناً آپ برائی کا دفاع برائی سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی جب کہ بالکل مساوات اور برابر ہو، عدل و انصاف ہو، تو جو رویہ آپ کے ساتھ کیا گیا اتنا ہی رویہ آپ دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں قانوناً، اس کے تو قصاص اور برابری نا، تو برابری کی حد تک تو آپ برائی کا بدلہ برائی سے دے سکتے ہیں قانوناً، لیکن اعلیٰ اخلاق یہ ہیں کہ آپ برائی کرنے والے کے ساتھ بھی نیکی کریں اور اس طرح اس کی برائی کو ختم کریں۔ تو قرآن حکیم اسی کی دعوت دیتا ہے۔ قانون وہ بھی بتاتا ہے کہ قانون یہ کہ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ، ان عاقبتم اگر تم کسی کو اس کی برائی کا بدلہ دینا چاہتے ہو، اس کے ظلم کا بدلہ دینا چاہتے ہو، تو اتنا ہی دو جتنا تمہارے ساتھ ہوا ہے، لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ اگر تم اس کی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، تم صبر کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اس لحاظ سے علماء اخلاق کہتے ہیں کہ اخلاق کے 3 لیول ہیں، اخلاق کے 3 درجے ہیں۔ ایک ہے حسن خلق، خلق حسن، خلق حسن اچھے اخلاق، ایک ہے خلق کریم، تو خلق حسن اور خلق کریم، اور ایک ہیں سب سے اعلیٰ درجے کے خلق عظیم، خلق عظیم۔ تو خلق حسن پہلا لیول، خلق کریم بیچ کا، خلق عظیم ہائی۔ تو خلق حسن یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اتنا دیں جتنا اس نے کیا ہے، برابر سرابر بدلہ، یہ خلق حسن ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی اخلاق پر قائم تھے، وہ بدلہ لیتے تھے جی۔ موسیٰ علیہ السلام خلق حسن۔ خلق کریم یہ ہے، خلق کریم یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے، یعنی اس کا بدلہ نہ لے، مطلب اس کا بدلہ نہ لے، معاف کر دیں۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام انہی اخلاق پر تھے، جیسے کہ ان کی انجیل میں ہے کہ کوئی تیری گال پہ ایک تھپڑ مارے تو دوسری بھی پیش کر دے۔ اچھا، اور خلق عظیم یہ ہے کہ جو آپ سے برائی کرے اس کو معاف ہی نہیں کر دے، اس کے ساتھ کچھ بھلائی کر دے۔ یہ بڑا مشکل ہے، یعنی بدلہ بھی نہ لے، چپ بھی نہ ہو جا، بلکہ اپنی طرف بھلائی پیش کر، خیر پیش کر۔ تو محمد الرسول اللہ اسی اخلاق پر کہ وہ بروں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، بروں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سل من قطعک، آپ جڑ جائیں اس کے ساتھ جو آپ سے ٹوٹتا ہے، آپ اس کے ساتھ جڑیں جو آپ سے ٹوٹتا ہے، آپ خود جا کے جڑیں اس کے ساتھ جو ٹوٹتا ہے۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو آپ پہ ظلم ڈھاتا ہے آپ اس کو معاف کر دیں۔ اور پھر آگے ہائی پیمانے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے آپ کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ ہے خلق عظیم، خلق عظیم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان لوگوں کی صفت بتائیں، یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، یہ برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں، یعنی برے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، برا خود شرمندہ ہو جاتا ہے۔
قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ میں فرمایا ہے ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، یہ کہ اس طریقے سے آپ برائی کو مٹائیں کہ جو بڑا اس کے مٹانے کا احسن طریقہ ہے، اور احسن طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ برائی کریں۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، سنایا بھی ہوگا کئی دفعہ آپ کو، کہ ان کا پڑوسی بڑا ہی ان کی غیبت کرتا تھا، برائیاں لوگوں کے درمیان پھیلاتا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ابو حنیفہ ایسا، ابو حنیفہ ایسا، جی۔ تو اب لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی تو نہیں جانتے کہ ابو حنیفہ کیسا ہے، لیکن بال اس کی عادت تھی، ہے پڑوسی ہیں، تو بڑی غیبتیں اور بڑی یہ چیزیں پھیلا رہا ہے۔ کسی نے ہم سب کا کہا جی آپ کو پتہ ہے جی آپ کا پڑوسی آپ کے بارے میں، تو آپ خاموش ہو گئے، پتہ تو ہے۔ تو اب امام صاحب کو جب پتہ چلا کہ اس طرح کرتا ہے ان کے خلاف، تو ان کو حق تھا نا جا کر اس کو روک ٹوک کرتے کہ بھائی تم کیوں میری برائیاں بیان کرتا ہے، حق تو تھا نا، کر سکتے۔ لیکن وہ امام صاحب ایک دفعہ اپنے پاس سے بہت سارا گفٹ لے کر گئے، کپڑے ہوں گے یا جو بھی جو کچھ بھی ہوگا، آخر امام صاحب مالدار بھی تو کافی تھے، تو گفٹ بہت سارا لے کر اس کے دروازے پہ گیا، دستک دی، تو وہ اندر سے نکلا بڑا گھبرایا ہوا، شرمندہ، ڈر کو جن کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں ان کی اتنی بے عزتی کرتا ہوں تو آج تو آئیں میری خبر لینے کے لیے، اور پھر یہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے، امام اعظم ہیں، یہ تو پوری پبلک ان کے ساتھ ہے، تو آج میری تو خیر ہی نہیں ہوگی، ہاں۔ تو بس وہ بڑا گھبرایا ہوا ہے، بڑی لیکن امام صاحب نے بڑے لطف و کرم سے فرمایا کہ بھائی یہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں، اور شکریہ کے ساتھ، اور زیادہ گھبرا گئی کہ یہ کیا بات ہے۔ تو پھر امام صاحب نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، آپ کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر، اور میں آپ کے احسان کا بدلہ پورا تو نہیں دے سکتا، لیکن بس یہ شکریہ کے ساتھ یہ تھوڑا سا گفٹ۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں نے کون سی برائی کی ہے، میں تو ان کی برائی کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا شرمندگی کی بات نہیں ہے، احسان آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈھیروں ساری نیکیاں مجھے دی ہیں، ڈھیروں ساری نیکیاں مجھے دی ہیں، تو میں تو آپ کا بدلہ نہیں چکا سکتا، یہ تھوڑا سا گفٹ پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی ساری اپنی نیکیاں مجھے دے دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بھاروں کو پیش کیا، اب وہ شرمندہ نہیں لے تو پھر نہیں لیا ہوگا، جو کچھ بھی کیا ہوگا، لیکن ایسا شرمندہ ہوا کہ پھر کبھی بھی امام صاحب کی غیبت یا بدگوئی اس نے نہیں کی، اور تائب، بالکل تائب ہو گیا کہ بس مجھے معاف کیجئے، مجھ سے بڑی ڈھیروں غلطی ہو گئی ہے۔ اور تو دیکھیے اگر آپ چاہتے تو اس کی پٹائی بھی کروا سکتے تھے، پولیس میں رپورٹ بھی درج کرا سکتے تھے، اس کو سزا بھی دلوا سکتے تھے، یا خود آپ اس کو کچھ سنا سکتے تھے اتنی بات، لیکن اس سے کیا ہوتا، نفرت ہی پیدا ہوتی نا۔ اب آپ نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ وہ آئندہ اس کے دل سے ساری برائی بالکل خارج ہوگی، نکلی گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادفع باللتی احسن، احسن طریقے سے آپ برائی کو دور کریں، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ شخص کے جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے، وہ آپ کا گرم دوست ہو جائے گا، وہ گرم دوست ہو جائے گا، یعنی یا تو وہ اس برائی کو سرے سے چھوڑ ہی دے گا، اگر چھوڑے گا نہیں تو کم از کم کمی تو کر دے گا نا، کمی تو کر دے گا، لیکن آپ نے بدلہ لیا تو پھر عداوت مٹے گی تو نہیں، ہاں پھر تو اور بڑھتی رہے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان اہل کتاب جو ایمان لائیں، ان کی ایک اخلاقی صفت یہ ہے کہ یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، کہ یہ برائی کو بھلائی کے ساتھ مٹاتے ہیں، بروں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو ایک خرچ ہوتا ہے فرض درجے کا، یعنی زکوٰۃ، ٹھیک، یا صدقہ فطر، یا قربانی، یا نذر، تو یہ لازمی ہے۔ اور ایک خرچ ہوتا ہے
اور آپ پر حقوق العباد ہیں اپنے عزیز و اقارب کے، جو کمانے کے قابل نہیں ہیں یا ان کی کمائی ان کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے، تو آپ کے مال میں ان کا اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہوا ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک عام نیک کاموں میں صرف کرنا، تو رزقناہم ینفقون میں سے بھی آتے ہیں، فرض، واجب اور مستحب ہر قسم کا، یعنی جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہے ان اہل کتاب کی جو ایمان لائے ہیں، کہ جب یہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں، بے مقصد بات سنتے ہیں، غلط بات سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، تو اس میں دلچسپی نہیں لیتے، اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ فرقان میں گزرا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، کہ اللہ کے نیک بندے جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی شرافت سے گزر جاتے ہیں، اس میں دلچسپی نہیں لیتے، اس میں الجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی جب کسی سے لغو بات سنتے ہیں تو پھر اس میں دلچسپی چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ جب کھڑے ہوئے اور اس میں دلچسپی نہیں تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑے گا، کچھ نہ کچھ غلطی آپ کی زبان سے بھی ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے نکل کے چلا جائے آدمی۔ چنانچہ یہی لوگ جو حضور سے ملنے کے لیے آئے تھے حبشہ سے، تو مشرکین نے ان کو بڑے طعنے دیے، تم بھی بڑے عجیب لوگ ہو، قوم نے بھیجا تھا کہ جا کے تحقیق حال کر کے آؤ، کیسا ہے وہ تم تو اسی کے ہو گئے ہو، تم تو اسی کے ہو گئے ہو، تمہیں تو بھیجا تھا کہ تحقیق حال کر کے آؤ جی۔ تو انہوں نے ان کی باتوں میں دلچسپی نہیں لی، جاؤ تم کون ہوتے ہو، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے اس قسم کی بات ان کو اٹھائی کہ بھئی کیا کر رہے ہو، حالانکہ یہ تو مومن تھا، وہیں سے ایمان لے کر آئے تھے۔ تو انہوں نے جواب میں پھر کیا کہا، ان کی لغو بات سن کے اس سے اعراض کیا، اور کیا کہا، قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، چھوڑو میاں، تمہارے لیے تمہارے عمل، ہمارے لیے عمل، ہم کیوں آئے تھے، کیوں قبول کیا، یہ ہمارا کام ہے، تو ہمارے عمل ہمارے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلام ہو بھائی، ہم جاہلوں کو تلاش نہیں کرتے، جاہلوں کو تلاش کرنے کے لیے نہیں آئے جی، تم جہالت کی بات کرتے ہو، ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں۔ تو یہ سلام جو یہاں پر ہے نا، یہ سلام دعا والا سلام نہیں ہے، السلام علیکم، اس کو کہتے ہیں سلام متارکت، تعلقات چھوڑنے کا سلام، اچھا بھائی سلام کہتے ہیں نا، اچھا بھائی سلام، مطلب کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی بات چیت نہیں ہے، تو اپنا راہ لو، ہم اپنا راہ لیتے ہیں۔ تو سلام علیکم جی، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کی تلاش میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم یہ بات ان اہل کتاب کے سلسلے میں ہوئی جنہوں نے حق بات کو قبول کیا، ان کی صفات بھی اللہ نے کچھ بیان کی، ان کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اگلی آیہ کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دیتے ہیں اس بات پر کہ حضور علیہ السلام جب دعوت دیتے اور کوئی آپ کی دعوت قبول نہ کرتا تو آپ کو بڑا دکھ ہوتا تھا، بہت دکھیا ہوتے تھے جی، جب آپ کی بات کو رد کیا جاتا، نہ قبول کیا جاتا، اور بالخصوص کوئی اپنا آدمی ہوتا جو مخالفت بھی نہ کرتا، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ یہ جناب ابو طالب کی موت کے وقت جو آپ کو پریشانی لائق ہوئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ابو طالب نبی کریم علیہ السلام کے حقیقی چچا تھے، جناب عبداللہ کے سگے بھائی۔ والد کا تو انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، ماں کا انتقال ہوا جب آپ 6 سال کے تھے، وہ بھی رستے میں، اور جب 8 سال کے تھے تو 2 سال دادا کی پرورش میں رہے، تو 2 سال کے بعد دادا بھی انتقال کر گئے 8 سال کے جب تھے، تو دادا نے آپ کو پھر ابو طالب کے حوالے کے جو آپ کا حقیقی چچا تھا، تو اس کے بعد سے لے کر نبی کریم علیہ السلام وہ زمانہ نبوت تک کیا، بلکہ
یعنی اس کی وفات تک ان کے ساتھ کا مطلب ہے کہ آس پاس قریب رہے، اور یہ کہ اس نے بھی پورا حق کی خدمت ادا کیا، کیونکہ یہ سرداران قریش میں ہی تھے ابو طالب بھی، لیکن مالی لحاظ سے بڑے کمزور تھے، مالی لحاظ سے کمزور تھے، ایسے سردار تھے لیکن کمزور تھے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کو جب کفیل بنے تو مالی مشکلات کم ہو گئی، خوشحال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی رہے جب تک جوان ہوئے، اور انہوں نے بھی صحیح چچے جیسے خدمات آپ کے انجام دی۔ پھر جب آپ نبی ہوئے تو مخالفت ہوئی، پھر بھی یہ آپ کی حمایت کرتے رہے، لیکن یہ کہ ایمان نہیں رہا، لیکن حمایت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ 3 سال جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا، آپ کا وہ سب مسلمانوں کا، تو یہ مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ رہے اس بائیکاٹ میں، بہرحال حمایت کرتے رہے۔ حضور کو بھی توقع تھی کہ کبھی نہ کبھی تو آخر مسلمان ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کی زندگی کا آخری وقت لمحہ آیا تو سرداران قریش بھی آئے، ابو جہل وغیرہ، یہ سب لوگ آخری یہ بیمار پرسی کے لیے۔ حضور کو پتہ چلا تو آپ بھی تشریف لے گئے، تو آپ ان کی چارپائی کے سرہانے پہ بیٹھے اور قریب ہو کر کہا کہ چچا جان، اب تو آخری لمحے ہیں، اب تو کلمہ پڑھ لیجئے، قل لا الہ الا اللہ، تو میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کروں گا۔ لیکن ادھر سے دوسرے آنکھیں نکال رہے تھے سردار، کیا اب جاتے جاتے باپ دادے کے دین کو چھوڑ کے جائے گا؟ سارے زندگی تو باپ دادے کے دین پہ رہا ہے، اب جاتے جاتے تو انہوں نے کہ دیکھا ابو طالب ایسا نہیں کرنا، ساری زندگی جس پہ کٹی ہے اسی پہ جاؤ۔ تو حضور کہتے رہے، لیکن بس وہ ادھر دیکھتے تو بس ادھر دیکھتے۔ بدقسمتی سے آخری لفظ اس کی زبان سے نکلے کہ میں مطلب کہ ابھی اگر ایمان لاؤں گا تو قریش کی بوڑھیاں مجھے تانے دیں گی کہ دیکھو یہ ڈر گیا تھا آخر میں، تو لہٰذا میں باپ دادے کے دین پہ ہی جاتا ہوں۔ تو آہستہ بھی حضور کے کان میں کلمہ نہیں پڑا، آہستہ بھی، تو حضور سے کو بڑا دکھ ہوا اس پر کہ اتنی خدمات اس شخص نے میری انجام دی، اب تک اتنی خدمات اور اتنا پیار اور محبت کرتا رہا ہے جی، اور اب اگر یہ کلمہ کان ہی میں پڑھ لیتا تو مجھے کوئی بہانہ مل جاتا۔ تو فرمایا میں آپ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بس کی بات تو نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ پھر بھی میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اللہ تعالیٰ سے پھر بھی معافی مانگوں گا۔ تو ایک تو آپ کی تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور استغفار کے لیے انہوں نے منع کر دیا سورہ توبہ میں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نہ تو نبی کو اجازت ہے نہ باقی مومنوں کو اجازت ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے سفارش کریں، ان کے لیے استغفار کریں، اگر کہ ان کے قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ شرک پہ ان کا خاتمہ ہوا تو ان کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو منع کر دیا۔ یہاں تسلی دی کہ آپ فکر کیوں کرتے ہیں، ہدایت دینا تو میرا اپنا کام ہے، دعوت دینا آپ کا کام تھا، آپ نے آخری لمحے تک دعوت دی، اب ہدایت دینا تو میرا کام ہے، تو لہٰذا اس کو رہنے دیجئے کہ کیوں نہیں ہدایت ملی اس کو میں جانتا ہوں۔ یہود و نصارہ بھی تو مشرک ہے، ہر کافر مشرک ہی ہوتا ہے، صرف اس میں یہ فرق ہے کہ ایک بتوں کو پوج کے مشرک ہے، ایک مرضی کو پوج کے مشرک ہے۔ تو یہود و نصارہ تو باقاعدہ بتوں کو پوجتے ہیں، لیکن عیسائی چلو بتوں یعنی نصارہ یعنی یہودی اگر بتوں کو نہیں پوجتے تو وہ بھی اپنی مرضی کو پوجتے ہیں، اللہ کی کتاب پر تو وہ بھی عمل نہیں کرتے، وہ بھی ایک شرک ہے، کفر بھی ایک طرح کا شرک ہے، یعنی جس کے معبود پتھر کے درختوں کے نہیں ہیں ان کا معبود ان کا نفس،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جگہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی مرضی کو بنا رکھا ہے؟ تو مرضی کو بھی، یعنی جو آدمی جس کے پیچھے چلتا ہے نا وہ اس کا معبود ہوتا ہے۔ اسی لیے دراصل یہ جتنی چیزوں کی پوجا ہوتی ہے اللہ کے سوا، یہ دراصل شیطان کی ہوتی ہے، دراصل شیطان، کیونکہ ان سارے کاموں پہ شیطان نے لگایا ہوا ہے، کسی کو ادھر لگایا، کسی کو ادھر لگایا، کسی کو ادھر لگایا ہوا۔ تو نفس یہ بڑا معبود ہے، پھر شیطان، پھر اس کے بنائے ہوئے سارے نقشے ہیں۔ اور مولانا یہ عموماً ہمارے پاس یہاں پہ آفس میں ادھر ادھر بولتے ہیں کہ کسی کا اگر کرسچن ہو، کسی کا انتقال ہو تو بولتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کرو، تو ویسے وقت کیا کرو، کیا کہنا چاہیے؟ آپ اس کے لیے کیا دعا؟ بیمار بھی ہے تو اس کے لیے اگر بولتے ہیں کہ دعا کرو، ہاں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ زندگی میں تو ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد تو ہدایت کا سلسلہ بھی ختم ہو جی، ٹھیک ہے نا؟ بس اللہ جو معاملہ کرے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کرے جس کا وہ اہل ہے، یہ دعا کر لیں، اے اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جس کا یہ اہل ہے، بات چھوٹ جائے گی، بما ہوا اہلہ۔ اچھا جی، انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جس کو آپ چاہیں، جس سے آپ محبت کریں، جس کو آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ تو اس لیے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جب یہ میرا کام ہے تو آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ہدایت پانے والوں کو، یعنی جن میں ہدایت کی استعداد ہے، صلاحیت ہے، تو اللہ جانتا ہے کس میں صلاحیت ہے، اللہ جانتا ہے کس میں نہیں ہے۔ جس میں نہیں ہے اس کو نہیں ملتی، جس میں ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ضرورت نہیں ملتی۔ اچھا جی، اب ایک اور عذر لنگ، عذر لنگ جانتے ہیں؟ لنگڑا عذر نہیں ہے لیکن عذر بنا رکھا ہے، یعنی مشرکین کا ایک اور لنگڑا سا عذر، جیسے کہ پہلے کہا تھا نا او جی انہوں نے تو وہ معجزہ ہی نہیں دکھایا، انہوں نے تو ایسی کتاب نہیں لائی۔ اب ایک اور عذر، وقالو، اور مشرکین مکہ کہتے ہیں، آج کل تو مسلمان ایسی بات کہتے ہیں، اس سے ملتی جلتی، وہ کہتے تھے ان نتبع الہدی معک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں جو آپ لے کر آئے ہیں، آپ کا دین تسلیم کر لیں، آپ کی ہدایت کو مان لیں، نتخطف من ارضنا، ہمیں تو دشمن اس ملک میں چھوڑیں گے ہی نہیں، نتخطف من ارضنا، ہم کو تو اس سرزمین مکہ سے اچک لیا جائے گا۔ اچک جانتے ہیں؟ ایک دم اٹھا کر غائب کر دینا، ایک دم اٹھا کر غائب کر دینا۔ تو آس پاس کی قومیں اگر ان کو پتہ چلا نا مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ ساری قومیں ہمیں اچک لیں گی، بالکل ختم کر دیں گی، نام و نشان ہمارا مٹا دیں گی۔ تو جی ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، آپ کا دین بھی ہمیں سچا لگتا ہے، لیکن خطرہ ہے اس کو مانا تو ساری قومیں اٹھ کر ہمیں نگل لیں گی، ختم کر دیں گی، اچک لیں گی، ختم ہو جائے گا۔ تو جی جان بھی تو بچانی ہے نا۔ کچھ ایسے تھے، کچھ کہتے تھے ہم آپ کی سچائی کے قائل ہیں، ماشاءاللہ آپ کی کتاب بھی ٹھیک ہے، آپ کی دین بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو ماننے سے تو پھر ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، دشمن ہم پہ حملہ آور ہو جائے گا۔ ان نتا، تو اب ایسا تو نہیں، کتابی کہتے ہیں اگر شریعت آ گئی تو ساری دنیا مخالف ہو جائے گی۔ ہاں وہ جی ہمیں پتہ ہے جی، ہم بھی مسلمان ہیں جی، ہم بھی مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ہم نے شریعت کا قانون نافذ کر لیا تو یہ ساری آس پاس کی قومیں یہ تو کھا جائیں گی ہمیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کچھ کہتے ہیں، سارے ہی کہتے ہیں۔ بس بہرحال اوپر سے نہیں کہتے تو دلوں میں یہ ڈر تو ہے بیٹھا ہوا نا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بہانہ ہے کہ ہم جی کیا کریں،
اقوام متحدہ کا جو چارٹ ہے نا اس میں یہ نہیں ہے. یا امداد بند ہو جائے گی. کچھ بھی ہو جائے گا, چھوڑیے, اچھا کچھ بھی ہو جائے گا. ان نتبع الہدی ما کا, آپ کے ساتھ اگر ہم نے ہدایت کو قبول کر لیا, نتخطف من ارضنا, ہم تو تنہا رہ جائیں گے جناب, تنہا رہ جائیں گے, اور ہمیں تو دنیا میں اٹھا کر لے جائیں گے, ختم کر دیں گے. اللہ اس عذر لنگ کا جواب دیتے ہیں. اولم نمکن لہم حرما آمنا, کیا ان کو ہم نے بسا نہیں دیا حرم کی سرزمین میں جو امن کی جگہ ہے. کافر ہوتے ہوئے ہم نے امن کی جگہ میں ان کو بسا دیا ہے, کفر کے باوجود ہم نے امن ان کو دے رکھا ہے, تو کیا اسلام قبول کرنے, ہماری بات ماننے پہ ہم ان کو امن نہیں دیں گے؟ اب جب کہ کافر ہیں تو بھی ہم نے ان کو امن کی جگہ میں بسایا ہوا ہے, اور ان کو امن حاصل ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں. تو کیا جب ہمارے بن جائیں گے تو ہم ان کو پھر امن نہیں دیں گے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ پھر تو اور زیادہ ان کو امن مل جائے گا جب ہمارے ہو جائیں گے. تو اولم نمکن لہم, کیا ہم نے ان کو مضبوطی سے نہیں بسا دیا حرمن, حرم کی سرزمین میں, آمنن, جو بالکل امن کی جگہ ہے. تو عرب کی سرزمین جو جزیرۃ العرب ہے, اب عرب کی سرزمین میں قبائلی نظام تھا, ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا, وہ مستقل حاکم ہوتا تھا. وہاں کوئی حکومت نہیں تھی, پورے خطے پہ کوئی حکومت, جو باقاعدہ حکومتیں, جیسے کہ ادھر فارس میں, ایران میں تھی, ادھر یعنی یورپ میں تھی, یا ادھر حبشہ میں ایران, تو مصر میں, آس پاس کی جو حکومتیں تھیں, لیکن یہاں پر کوئی حکومت نہیں تھی جزیرۃ العرب میں. یمن میں بھی یعنی گورنر تھا, وہاں بھی ایک کسی ملک کے ماتحت ہوتا تھا, یا ایران کے یا ادھر حبشہ کے. لیکن یہ باقی خطہ, اس کو اس وقت آپ سعودی عرب اس کو کہتے ہیں, یا اس کی عرب امارات کا علاقہ, یہ پورا خطہ جو ہے نا, اس میں کوئی حکومت نہیں تھی, قبائلی نظام تھا, ہر قبیلے کا سردار ہے. اور قبائلی نظام ایسا تھا کہ چونکہ یہاں پر نہ کوئی صنعت تھی, نہ کوئی تجارت تھی, نہ کوئی زراعت تھی, کچھ بھی نہیں, تو ان لوگوں کا دار و مدار زندگی کا, معیشت کا لوٹ مار پہ تھا. تو سال کے 8 مہینے لوٹ مار رہتی تھی پورے عرب میں, بالکل بدامنی, یعنی کوئی شاعرہ سلامت نہیں تھی, کوئی قافلہ سلامتی سے نہیں گزر سکتا تھا, بس لوگ جاتے لوٹ کر لے جاتے تھے. صرف سال کے 4 مہینے میں امن رہتا تھا اس حصے میں. جو حرمت والے 4 مہینے ہیں اس کا احترام قدرتی طور پہ ان لوگوں کے دلوں میں پڑا ہوا تھا, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. تو ان کی شریعت کی ایک بات جو تھی نا, حرمت والے مہینوں میں جھگڑا نہیں کرنا بھائی, اس کی پاسداری سارے عرب کرتے تھے. تو 4 مہینے پورے خطے میں امن ہوتا تھا, سارے قافلے, ساری تجارت, سب لین دین ان 4 مہینوں میں ہو جاتا تھا. 8 مہینے پھر گھروں میں بند ہو کے بیٹھ جاتے تھے, جو جاتے لوٹا جاتا تھا, مارا جاتا تھا. اچھا, لیکن حرم کی جو سرزمین ہے, جس کو حرم کہتے ہیں, یہ 12 مہینے امن رہتا تھا. یہ بھی قدرتی طور پہ ہر عرب کے دل میں تھی کہ بھائی اس جگہ کو نہیں چھیڑنا, یہاں اللہ کا گھر ہے. تو مکہ والے لوگ یہ 12 مہینے امن میں رہتے تھے, ان پہ کوئی حملہ نہیں کرتا. باقی علاقوں میں لڑائیاں, جھگڑے, لوٹ مار رہتی تھی. ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ یہ اگر باقی مہینوں میں بھی مکہ کے لوگ کہیں سفر کرتے تو ان کو نہیں چھیڑتے تھے. پیرزادے آ گئے جی, پیرزادے آ گئے, نہیں جانتے آپ پیرزادوں کو؟ آپ جانتے ماشاء اللہ. تو ان کا پیرزادوں کی طرح احترام ہوتا تھا. مکہ کی وجہ سے, اللہ کے گھر کی وجہ سے ان کا قافلہ لٹتا ہی نہیں تھا. ان کا سفر 12 مہینے. اللہ فرماتے ہیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ان کے قافلے گرمی سردی میں شام اور یمن آتے جاتے ہیں,
کوئی نہیں چھیڑتا ان کو، تو کیوں؟ میرے گھر کی حرمت کی وجہ سے، کہ یہ میرے گھر کے مجاور ہیں۔ مجاور تو جانتے ہیں نا بھائی، مجاور کو وہ مانا نہیں ہے، مجاور کا مطلب پڑوسی۔ پڑوسی، ہاں، مثلا یہ کسی درگاہ اوہ، کا کرنے والے، اس لیے کہ وہ بھی درگاہ کے پڑوسی ہوتے ہیں نا۔ اچھا ہاں، تو یہ جوار سے، جوار کہتے ہیں پڑوس کو، تو مجاور کا معنی پڑوس میں رہنے والا۔ اب ہماری اصطلاح میں قبروں کے پاس جو رہتے ہیں نا ملنگ تلنگے، تو ان کو ہم کہتے ہیں مجاور۔ ویسے مجاور کا معنی ہے پڑوس میں رہنے والا۔ تو یہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، اس لیے اس کے پڑوس میں رہتے والے حرم میں، تو ان کو نہیں چھیڑتے تھے۔ تو یہی یمن بھی جاتے، شام بھی جاتے، موسم کے لحاظ سے ان کے قافلے، ان کی تجارت جاری سے۔ باقی 8 مہینے بند، 4 مہینے چلتے تھے۔ ہاں ہاں، آپ ایشیاء کے مجاور ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ بھی خیر خیریت سے جاتے ہیں۔ جھنڈا لگا، پاسپورٹ لگا ہے، ہاں، جھنڈا لگا، تو کہتے ہیں مجاور آ گئے۔ ضرورت ہے، ویزے کی بھی ضرورت نہیں ہے بعض جگہ۔ ہاں جی، لیکن چلیے بھائی، پر ڈرتے بھی بہت ہیں نا، ڈرتے بھی زیادہ ہیں۔ چلیے اس کو بعد رہنے دیجیے۔ تو حرماً آمنا، یعنی کیا ہم نے ان کو اس حالت میں، جب یہ ہمارے ساتھ کفر بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، ہمارے نبی کو ستاتے بھی ہیں، تو پھر بھی ہم نے ان کو امن کی جگہ میں بسایا ہوا ہے۔ ان کی دنیا میں عزت ہے، احترام ہے، حفاظت ہے۔ تو کیا جب ہمارا نام لے لیں گے، ہمارے نبی کو مانیں گے، تو پھر اس وقت ان کو دشمن لوٹ لے گا، پھر تو اور زیادہ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سرزمین محفوظ تھی، ان پہ حملہ بھی کوئی نہیں کرتا تھا، اور ان کے قافلوں کو بھی کوئی نہیں لوٹتا تھا، تو یہ خیر خیریت سے گزرتے تھے، باقی نہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ ان کی طرف کھینچ کر لائی جاتی ہیں ہر چیز کے پھل، ہر چیز کے پھل۔ پھل اور فروٹ تو آپ جانتے ہیں کہ کھانے کے جو فروٹ ہیں ان کو کہتے ہیں پھل، لیکن دراصل ہر چیز کی جو پیداوار ہے وہ اس کا پھل کہلاتا ہے۔ تو اس زمانے میں تو پھل اسی کو کہتے تھے کہ فروٹ آتا تھا باہر سے، کہ مکہ کی سرزمین میں شدت کی گرمی پڑتی ہے 12 مہینے، اور زمزم کے علاوہ وہاں کوئی پانی بھی نہیں ہے، کنواں نہیں ہے، ٹھیک، چشمہ نہیں ہے، جو تھے چھوٹے موٹے تو ان میں اتنا پانی کہاں ہوتا تھا۔ پہاڑ جو ہیں بالکل خشک، آج بھی آپ دیکھتے ہیں، وہ کہیں باہر سے مٹی لے جا کر تھوڑا سے پودے اب لگا لیے ہیں، وہاں تو پودوں کا بھی نام و نشان بھی نہیں تھا، تو وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں۔ تو یجبا الیہ ثمرات کل شیء، پھر بھی اس جگہ میں ہر قسم کے پھل فروٹ پہنچتا ہے، ہر قسم کا پھل اس زمانے میں۔ آج تو اب کوئی بات نہیں ہے نا، جہازوں سے جاتا ہے، ٹرینوں سے جاتا ہے، ہر جگہ سے، اور اب تو وہاں بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں سفر کی مشکلات تھیں، پھر بھی ہر قسم کا فروٹ پہنچتا تھا۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی 2 چیزوں کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ ایک اس شہر کو امن والا بنا دے، اور دوسرا وارزق آلہ من الثمرات، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما، فروٹ۔ خیر انہوں نے تو مشروط دعا مانگی کہ من آمن منہم، جو ایمان لائیں ان کو ہی کھلانا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں دوسروں کو بھی دوں گا، دنیا میں دوسروں کو، لیکن مرنے کے بعد ان کو گھسیٹ کے عذاب میں ڈالوں گا، دنیا میں ان کو بھی دوں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو، ایک تو امن کی جگہ میں تم کو بسایا، دوسرا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کے پھل وہاں کھینچ کھینچ کے آ رہے ہیں، تمہیں ہم کھلا رہے ہیں، یہ رزقا من لدنا، یہ ہماری طرف سے روزی ہے۔ مطلب یہ کہ وہاں تو روزی کے یہ اسباب نہیں ہیں، نہ کوئی کارخانے کی چیز پیدا ہو، نہ کوئی کھیتی باڑی ہے، نہ کوئی باغ ہے، تو یجبا الیہ ثمرات کل شیء،
ہر چیز کے پھل کھینچ کھینچ کے جو آ رہے ہیں، تو رزق من لدنا، یہ ہماری طرف سے روزی ہے۔ یہ چیزیں تو کفر کے ساتھ بھی ہم تمہیں دے رہے ہیں، تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے تو یہ تم سے چھین لیں گے کیا؟ پھر تو اور زیادہ دیں گے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کی بات ماننے پر اور زیادہ امن ملے گا، اور زیادہ نعمتیں ملیں گی، اس کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ عذر ناقابل قبول اور فضول عذر ہے کہ تم اس وجہ سے نہیں مانتے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرماتے ہیں۔ آذان کتنے بجے ہوگی؟ 17 منٹ پہ، اچھا ماشاء اللہ کافی ٹائم ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے بستیاں، یعنی بستیوں والے، آبادیوں والے، شہروں والے، کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے کہ بطرت معیشتہا، کہ ان کی معیشت متکبرانہ حد تک پہنچ چکی تھی، ان کی عیش و عشرت جو ہے وہ ان کو غرور و تکبر تک لے چکی تھی۔ تو بطر کہتے ہیں اکڑنے کو، اکڑنا، کہ تم اکڑتے ہوئے مت جاؤ۔ تو ان کی یعنی عیش و عشرت، آسودہ زندگی، خوشحال زندگی نے ان کو غرور و تکبر کا متوالا بنا دیا تھا۔ کتنی بستیاں ایسی ہیں۔ تو کیا کر دیا ہم نے؟ ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو اس سے بھی تو سبق حاصل کرو، اس سے بھی سبق حاصل کرو کہ تمہارے آس پاس کتنے علاقے ہیں کہ جن کے باشندے خوشحالی کی وجہ سے، وسعت رزق کی وجہ سے متکبر ہوئے، حق کو تسلیم نہیں کیا، انبیاء کی تکذیب کی، تو ہم نے پوری بستیوں کو ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ لم تسکم اچھا فتلک مساکن لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، یہ دیکھو تمہارے رستے میں، تمہاری شاہراہوں پر ان کی بستیاں ہیں، الٹی پلٹی بستیاں ہیں، کھنڈرات ہیں، گرے پڑے اجڑے ہوئے گھر ہیں۔ لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، کہ جن میں ان کے ہلاک ہونے کے بعد کوئی بسائی نہیں ہے مگر بہت کم، کوئی کسی نے کوئی گھر آباد کیا ہو تو کیا ہو، لیکن ان کی بستیاں آج تک غیر آباد اور اجڑی ہوئی ہیں۔ ایسا ہم نے ان کو نشان عبرت بنایا۔ تو ان سے سبق حاصل کرو کہ جو قوم غرور و تکبر اختیار کرتی ہے اور زیادہ آسودہ ہو جاتی ہے، زیادہ خوشحال ہو جاتی ہے، خدا کو بھول جاتی ہے، رسول کو بھول جاتی ہے، تو پھر سمجھیے کہ اس کے دن قریب ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کا علاج کر دیتے ہیں۔ جی کسی پہ زلزلہ آیا، کسی پہ باد و باران، جی ہوا کے جھکڑ چلے، جی کسی پر آسمان سے چیخ ہوئی، کسی پہ آسمان سے پتھر برسائے گئے، کسی کی بستیاں الٹ دی گئیں، اور وہ دیکھو ابرا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو گھر کو، اللہ کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے پورے لشکر کو غارت کر دیا۔ تو یہ تمہارے آس پاس یعنی عاد اور سمود کی بستیاں ہیں۔ قوم عاد جو یمن کے اطراف میں آباد تھے، بڑے خوشحال، بڑے لمبے تڑنگے لوگ، دولت اور جسمانی طاقت کے ساتھ کہتا ہے من اشد منا قوہ، کہ ہود آپ کس سے ڈراتے ہیں، کون سی قوت سے ڈراتے ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ آس پاس کی قوموں پر چھائے ہوئے تھے، ان کو ڈرایا ہوا تھا، لیکن اللہ نے چاہا تو تلک عاد جحدوا بآیات ربہم، دیکھو یہ عاد جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، کیا حشر ہوا ان کا۔ اور ادھر قوم سمود، تبوک کے پاس وادی قرا، وادی حجر، جی یعنی جس کے پاس سے تمہارے قافلے یمن، شام مصر کی طرف آتے جاتے ہیں، تو تمہارے پاس ان کی ویڈیو بسنی ہے، کوئی اس میں آج تک نہیں بسا۔ آگے چلو تو قوم لوط، اصحاب مدین، اصحاب الایکہ، جی یہ نشان ہے۔
وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، کل جو کہتے تھے یہ ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، تم غیر ملکی ہو، کہاں گئے وہ ملک والے؟ نحن الوارثین، ہم سب کیا وارث ہیں؟ ہم اگلوں کو ہٹاتے ہیں، خود وارث ہوتے ہیں، پھر اوروں کو بساتے ہیں، ان کو ہٹاتے ہیں، پھر خود وارث ہوتے ہیں۔ دراصل وارث تو ہم ہیں، ہماری چیز ہے، ہمارے پاس رہ جائے گی، تم تو سارے ایلین ہو۔ ہاں، کنا نحن الوارثین۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا۔ اللہ یہ قانون، عقاب اور عذاب کا قانون بیان کرتے ہیں کہ آپ کا پروردگار بستیوں کو یوں ہی ہلاک کرتا نہیں ہے بلا وجہ، بغیر وارننگ دیے ہوئے۔ حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ ان میں مرکزی جو بستی ہوتی ہے اس میں پہلے رسول بھیجتا ہے۔ اس لیے کہ رسول ہمیشہ گاؤں میں نہیں آیا، شہر میں آتا ہے، اس لیے کہ شہر سے پیغام اطراف میں پھیلتا ہے۔ فی امہا رسولا، یہاں تک کہ اس علاقے کی جو مرکزی بستی اور شہر ہے اس میں رسول بھیجتا ہے۔ جیسے حضرت لوط تشریف لائے تو صدوم میں آئے، اس لیے کہ صدوم قوم لوط کا مرکزی بڑا کیپٹل تھا، بڑا شہر تھا۔ تو اس طرح جو مرکزی شہر میں نبی آتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتنا، اور وہ ان پر ہماری آیات یعنی ہمارے احکامات ان کو پڑھ کے ہماری شریعت سے ان کو آگاہ کرتا ہے، ہمارے احکامات سے آگاہ کرتا ہے جی۔ جب وہ باخبر ہو جاتے ہیں پھر وہ اکڑ دکھاتے ہیں تو تب ہم سزا دیتے ہیں۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور ہم بستیوں کو، شہروں کو یا ملکوں کو ہلاک نہیں کرنے والے ہوتے مگر جب کہ وہاں کے باشندے ظلم پہ اتر آتے ہیں۔ اور ظلم بھی کون سا؟ ہائی پیمانہ کا، یعنی کفر اور شرک۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی سب سے بڑے ظالم ہیں، چاہے بازار کتنے ہی شریف کیوں نہ لگتے ہوں، لیکن سب سے بڑے ظالم کافر ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک ظلم عظیم ہے کہ اس کے اوپر اور کوئی ظلم نہیں، چاہے وہ مشرک کتنا ہی بظاہر جھکا ہوا کیوں نہ لگتا ہو، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، باقی ظلم تو نیچے ہے۔ تو جب وہاں کے باشندے ظالم ہو جاتے ہیں، کافر یا مشرک ہو جاتے ہیں، یا اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کی خبر لیتے ہیں۔ انسان کو غرور اور تکبر میں جو چیزیں مبتلا کرتی ہیں اس میں ایک بڑی چیز دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کا ساز و سامان، عیش و عشرت کا سامان، جس کو وافر مقدار میں مل جاتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر انسان گمراہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے ساز و سامان اور اس کی رنگینیوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ تو تھوڑی دیر کی چیز ہے، جس پہ تم ریچھتے ہو، جس پہ تم اکڑتے ہو، یہ تو تھوڑے وقت کی چیز ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے دنیا میں، جو کچھ بھی دیا گیا ہے، یہ متاع الحیات الدنیا، متاع تھوڑے وقت کے سامان کو کہتے ہیں جس سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، متاع، یہ کوئی دائمی مستقل چیز نہیں۔ متاع الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے لیے تھوڑا سا سامان ہے، زندگی بھی تو تھوڑی سی ہے نا، تو اس میں برتنے کا سامان بھی تھوڑا سا ہے۔ وزینتها، اور یہ دنیا کی صرف آرائش ہے، اور یہ تھوڑی سی چمک دمک ہے، یہ تھوڑی سی نمائش ہے، بس اس کی اور کوئی حقیقت نہیں۔ کہتے ہیں یہ عالم عیش عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، تخیل کر بلند اپنا کہ یہ چیزیں ہیں پستی کی۔ یہ عالم ایک ویرانہ ہے، گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ صاحب بھی کنگ تھے، آج یہاں پڑے ہوئے ہیں، یہ پرائم منسٹر کی قبر ہے، بس افسانہ ہے، افسانہ ہے، اور یہاں
غرور ہے، نمود ہے، ہٹو بچو کی ہے صدا. شاہ صاحب آ رہے ہیں، روڈ خالی کرو. رکو جی. غرور ہے، نمود ہے، ہٹو بچو کی ہے صدا. اب آپ کو بتاؤں کیا، قبر کا بھی پتہ نہیں کہاں لحد کا بھی پتہ نہیں. تو یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. انسان اکڑتا ہے وزینتھا، اور یہ دنیا کی تھوڑی سی چمک دمک ہے جس پہ اس کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں. وما عند اللہ خیر وابقیٰ، جو کچھ اللہ کے پاس جنت میں ہے وہی سب سے بہتر، وہی پائیدار ہمیشہ، جس پہ زوال نہیں آئے گا. اور یہ اس پہ تو آج بہار ہے، کل خزاں ہے، اس کی بہار پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی. جی. افلا تعقلون، یوں تو بڑے عقل مند بنے پھرتے ہو، کیا اس میں عقل نہیں کرتے کہ عارضی چیز میں دل نہ لگاؤ جی، بلکہ جو چیز باقی ہے تو دنیا میں تو بڑے سیانے اور عقل مند ہو، اور پائیدار چیز کو لیتے ہو، ناپائیدار کو نہیں. تو یہاں دنیا کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں بے عقل بنے ہوئے ہو. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ پائیدار چیز جی کو اختیار کرنا چاہیے اور ناپائیدار چیز کے پیچھے نہیں. تو چلیے یہ ہو گیا ہمارا پورا رکوع ہو گیا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ بارے آیات میں جو مضمون ہے اس کو صحیح سمجھنے کی اور اس کے مطابق چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.